یہ تمہیدی گفتگو ختم ہوئی. اب آئیے ہم جو پہلی قسم ہے شرک فی الذات، اس پر غور شروع کرتے ہیں. شرک فی الذات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا کفر، ہم پلہ، ضد یا ند بنا دینا، یہ بدترین شرک ہے، عریاں ترین شرک ہے، گھناؤنا ترین شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین شرک ہے. یہی وجہ ہے، جیسے آگے چل کر ہم نوٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ کا غضب جتنا اس شرک پر بھڑکتا ہے کسی اور شرک پر، میرے علم کی حد تک قرآن مجید کا جو بھی مطالعہ میں نے کیا ہے، وہ غضب کسی دوسرے نوع کے شرک پر نہیں ہے جو کہ اس نوع کے شرک پر ہے. اس شرک کی دو قسمیں دنیا میں رہی ہیں. میں اجمالاً چاہتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں یہ خاکہ آپ کے ذہن میں مکمل ہو جائے. ایک صورت اس کی، اور وہ زیادہ گھناؤنی صورت ہے. یہ عجیب معاملہ ہے کہ جو گھناونا ترین شرک ہے، اس کی جو زیادہ گھناونی صورت ہے، وہ ان امتوں میں پیدا ہوئی کہ جو مدعی ہیں انبیاء کرام کے ساتھ اپنی نسبت، وہ قومیں کہ جن کا دعویٰ انبیاء کرام کے ساتھ نسبت کا ہے، ان میں پیدا ہوئی. وہ شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا جائے. اب آپ کو معلوم ہے بیٹا یا بیٹی اولاد جو ہے وہ تو بالکل نوع ہے، ہم نوع ہوا، کفو ہوا. سید کا بیٹا سید، مغل کا بیٹا مغل، راجپوت کا بیٹا راجپوت، معلوم ہوا تو بالکل ہم پلہ برابر. شریک صحیح، بلکہ یہ کہ پنجابی زبان میں لفظ شریکہ جو استعمال ہوتا ہے وہ اسی جگہ تو استعمال ہوتا ہے. چچا تائے کے بیٹے ہیں، یہی تو شریکہ ہے. اس لیے کہ باقی جو لوگ ہیں ان کے درجات کچھ اور ہوں گے، وہ اس درجے مدعی نہیں ہوتے کہ ہم سر ہیں، ہم پلہ ہیں، برابر کے ہیں. جھگڑا تو وہی ہوتا ہے جہاں برابری آ جائے. تو ظاہر بات ہے کہ چچا تائے کے بیٹے ہیں تو وہ تو آپس میں یہ شریکہ ہے. اور سب سے بڑی دشمنی یہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ معاملہ جو تلخ ہوتا ہے وہ شریکے میں ہوتا ہے. تو یہ جو ہے بدترین صورت اس لیے کہ بیٹا یا بیٹی یا اولاد جو ہے وہ در حقیقت کفر کامل ہے. یہ جو آیا ہے سورہ فاتحہ میں، سورہ اخلاص میں، سورہ اخلاص کی 2 آیات جو ہیں، پہلی 4 آیتیں کل ہیں، 2 آیات تو مشکل بھی ہیں اور بہت اونچی فلسفیانہ آیات ہیں. یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. البتہ پچھلی 2 آیات جو ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا. ان رشتوں سے وہ بالکل پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، ارفع. اور اسی میں لفظ کفو آیا، اس لیے کہ اس رشتے کی بنا پر کفو ہوتا ہے کامل. یہ لفظ استعمال ہوتا تھا ہمارے ہاں شادی بیاہ کے معاملے میں کہ شادی کفو میں ہونی چاہیے، ہم پلہ لوگ ہوں، برابر کے لوگ ہوں، تبھی نباہ کا زیادہ نباہ کی توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے. اگر فرق و تفاوت ہو تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید نباہ نہ ہو سکے، ہم آہنگی نہ ہو سکے. تو یہ کفو جو ہے اردو میں ہم کفو کہہ دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. عربی زبان میں کفو جو ہے یہ اس کے پورے مفہوم کو خود ادا کر دیتا. ہم پلہ تو ہم کہیں گے، لیکن یہ کہ کفو، اس کے ساتھ ہم کے اضافے کی ضرورت نہیں. تو بیٹا بیٹی جو ہے یہ تو در حقیقت کفو ہے. تو یہ بدترین شرک ہے، جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. اس پر جو اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے اس کی مثالیں. لیکن پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ شرک کن کن اقوام میں ہوا. سب سے پہلے تو مشرکین عرب جو مدعی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کے، وہ مدعی تھے کہ ہم دین حنیفی پر ہیں، ابراہیم کے دین پر ہیں. لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کی دیویاں جتنی تھیں، لات، عزا، منات، یہ سب کے سب مؤنث، انہیں انہوں نے خدا کی بیٹیاں قرار دیا. بلکہ مکمل عقیدہ یہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. ان کے نام پر ہم نے یہ دیویوں کو کہ بت بنائے ہیں، ان کو ہم پوجتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اس کی مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے یہی شرک یہود میں پیدا ہوا. اگرچہ یہ ماننا چاہیے کہ یہود بحیثیت مجموعی اس میں مبتلا نہیں ہوئے، ایک خاص وقت میں ایک خاص ان کا طبقہ تھا کہ جو اس شرک میں ملوث ہوا. انہوں نے حضرت عزیر کو علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا بیٹا قرار دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن یہ شرک انتہائی کلائمیکس پر جو پہنچا ہے، نقطہ عروج پر، بدترین صورت جو اس نے اختیار کی ہے وہ عیسائیوں کے ہاں.
اس کا تو دین کا اصل الاصول ہی یہ بن گیا. اور انہوں نے وہ انتہا کی ہے کہ صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح اللہ کے صلبی بیٹے ہیں. یعنی کوئی استعارہ نہیں، یہ محاورتاً ہم نہیں کہہ رہے ہیں، صلبی بیٹے. اسی لیے انہوں نے لفظ ولد استعمال کیا ہے. ابن میں اور ولد میں فرق ہے. یہود پر جو الزام قرآن مجید کا ہے وہ یہ کہ انہوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا، اور نصارہ پر دونوں الزام ہے، ابن اللہ بھی کہا، مسیح ابن اللہ، اور یہ بھی کہا کہ وہ ولد ہیں اللہ کے. ابن کے اور ولد کے مابین ذرا ایک فرق ہے. ابن جو ہے یہ کسی دوسری نسبت کے اظہار کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ابن الوقت. اب یہ وقت کا بیٹا تو نہیں ہوتا نا، اس کی ایک کیفیت ہے کہ یہ تو وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. یہ تو مرغ باغ نما ہے، ادھر کی ہوا چلے گی ادھر رخ ہو جائے گا، ادھر کی ہوا چلے گی ادھر رخ ہو جائے گا. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اپنے منفعت کو، اپنے مصلحت کو دیکھتے ہیں بس. کوئی اصول نہیں، کوئی اسکروپلز نہیں، کوئی پرنسپلز نہیں. ابن الوقت، اب یہ ابن آ گیا یہاں. یا ابن السبیل کہتے ہیں قرآن مجید میں 12 راستے کا بیٹا، یعنی مسافر، اس لیے کہ راستہ چل رہا ہے، وہ راستے سے اس کی نسبت ہے. لہذا جہاں لفظ ابن آتا ہے اس میں پھر بھی امکان ہے کسی دوسری نسبت کے وہاں بیان ہونے کا. لیکن جہاں لفظ ولد آ جائے وہاں در حقیقت یہ بدترین صورت ہے اس شرک کی، شرک فی ذات کی. چنانچہ جیسے کہ میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں سورہ اخلاص میں اسی کی نفی ہوئی، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت جو بہت عظیم خزانہ ہے، یہ بھی توحید کا عظیم خزانہ اور شرک کی نفی پر عظیم آیات میں سے ہے. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات قرآنی کی سردار آیت الکرسی کو قرار دیا ہے، وہ بنیادی طور پر شرک فی صفات کی آیت ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اپنی جگہ پر وہ بھی جامع ہے، اور یہ آیت بھی بہت جامع ہے اگرچہ آیت الکرسی سے بہت چھوٹی ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. کہیے کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا. اسی طرح سورہ کہف کے آغاز میں فرمایا گیا. اب یہاں دیکھیے غضب بھڑکنا شروع ہو رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی تو یہ آخری آیت تھی اور سورہ کہف کا یہ آغاز ہے. یہ دونوں صورتیں جو قرآن مجید کے بالکل وسط میں آئی ہیں، جوڑے کی شکل میں ہیں. یہ در حقیقت حکمت قرآنی کے عظیم ترین خزانے ہیں قرآن مجید میں. اور ظاہر بات ہے حکمت کا اصل الاصول توحید ہوگا، اس کی ضد اور نفی جو ہے وہ شرک ہوگی. تو توحید اور شرک پر بھی جامع ترین صورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف. بہرحال اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اب نوٹ کیجئے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ہم نے یہ قرآن نازل کیا اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا. ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اور بڑی گستاخی کی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. اور اگر باز نہ آئے اور اس قرآن پر وہ ایمان نہ لائے، اپنے اس عقیدے سے تائب نہ ہوئے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو جو نتائج نکلیں گے اس کے، اس پر شاید کہ آپ صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. اس سے بھی زیادہ یہ بات جو ہے جو ذروہ سنام ہے اس موضوع پر قرآن حکیم کا، وہ جو اگلی صورت ہے سورہ مریم، اس کے اختتام پر، وہاں تو 5 آیات آئی ہیں کہ جو میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروہ سنام چوٹی. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ الرحمن نے کسی کو بیٹا بنایا. دیکھو تم بہت بڑی گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہو. لقد جئتم شيئا ادا. اور یہ گستاخی اتنی بڑی ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو تک، وہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے.
اور پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہے زمین پر، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے تو یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ یہ ذرا سا موضوع میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے، شایان شان کیوں نہیں ہے، کیوں یہ اتنی بڑی گستاخی ہے؟ اصل میں اولاد کی طلب اور خواہش ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے اسے جو خود فانی ہو۔ ہمیں معلوم ہے ہم فانی ہیں، ہم تو ختم ہو جائیں گے، آج ہے کل نہیں ہوں گے، تو اپنے بقا کا ایک تسلسل انسان دیکھتا ہے اپنی اولاد میں۔ میرا نام چلے گا، بہرحال میں نہیں ہوں گا، میرا نام چلے گا، میری اولاد ہوگی۔ یہ اولاد ایک اعتبار سے انسان کے اپنے وجود کا تسلسل ہے، لیکن جو خود الحی ہو، جس کو کبھی فنا نہیں آنی، وہ تو ہمیشہ برقرار رہنے والا ہے۔ اللہ باقی من کل فان، تو اس کے لیے قطعاً شایان شان نہیں۔ گویا کہ تم نے اگر اس کے لیے اولاد تجویز کی ہے تو گویا کہ اسے فانی قرار دیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ اس ضمن میں دو چیزیں اور نوٹ کر لیجئے۔ سورہ انعام میں فرمایا آیت نمبر 101 میں بدیع السماوات والارض، اللہ تو ایک بالکل انوکھی یونیک ہستی ہے آسمانوں اور زمین کی، تم نے کہاں اس کے لیے اولاد تجویز کر دی؟ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کہاں سے ہو جائے گی اس کی اولاد جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے اصل میں یہ نوٹ کیجئے، یہ بھی تاریخ مذاہب کا ایک اہم معاملہ ہے۔ عیسائیوں نے جو ابتداً تثلیث اختیار کی تھی اس میں حضرت مریم کو بھی شامل کیا تھا، جیسے کہ سورہ مائدہ کے آخر میں ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا؟ تو وہاں اس وقت وہ تثلیث کیا تھی؟ گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی سن۔ مدر تو کہا ہے، وائف نہیں کہا، اس لیے کہ واقعہ یہ کہ اس حد تک جو ہے جسارت اور اس حد تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس شان میں گستاخی کی جرت انہیں نہیں ہوئی۔ گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی سن۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ بڑی جسارت ہے، بڑی زیادتی ہے اللہ کے ساتھ، بڑی گستاخی ہے، لہذا پھر انہوں نے جو اب تثلیث ہے دنیا میں، اب حضرت مریم جو ہے اس تثلیث میں شامل نہیں ہے، بلکہ اب گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن اور ہولی گھوسٹ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، روح القدس کو اس تثلیث میں شامل کیا ہے۔ اس پر آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو میں نے جو عیسائیت کا معاملہ تھا اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری دیویاں، یہ فرشتے ہیں جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس پر قرآن مجید طنز بھی کرتا ہے اس انداز میں کہ بھائی کسی نے مجھے تجویز کیے میرے لیے تو بیٹے تو کیے، تم نے جو کچھ کیا ہے، واقعہ یہ کہ اس کا جواب نہیں، کہ خود اپنے لیے تو بیٹے تمہیں پسند ہیں اور مجھے اگر الاٹ بھی کی تو بیٹیاں کی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما، کیا اللہ نے تمہیں تو پسند فرما لیا، چن لیا، ترجیح دے دی بیٹوں کے ساتھ اور خود اپنے لیے بیٹیاں اختیار کر لی؟ اسی طریقے سے ایک جگہ آیا ہے تلک اذن قسمۃ ضیزی الکم الذکر ولہ الانثی، تلک اذن قسمۃ ضیزی سورۃ النجم میں، کیا تمہارے لیے تو مذکر ہیں بیٹے اور اللہ کے لیے مؤنث ہیں بیٹیاں؟ یہ تو بڑی نامنصفانہ تقسیم ہے جو تم نے کی ہے۔ اسی طرح سورہ صافات میں آیا اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، کیا اللہ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند کی ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح، تم کیا بات کہہ رہے ہو، کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو۔ اب اس نشست پر کا اختتام ہم اسی پر کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔